اے مومنوں، اپنی دونوں آنکھوں کو، اپنی نظر کو، جو بھی کام دنیا میں کرتے ہیں، چاہے تنہائی میں کرے، چاہے لوگوں کو سامنے کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے، جیسے بھی کرے، ان کاموں کو دیکھنے والا، ان کاموں کا خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ موجود ہے، ان چیزوں کو ہمیشہ دیکھتا بھی ہے اور اس کا خبر بھی رکھتا ہے۔ العالمین نے مومنہ عورتوں سے خطاب کیا، خالی پردہ یا نظر کو نیچی رکھنا صرف مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، پہلے مرد کو کام، اس کے بعد یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں۔ دل والوں کے لیے، جس کو ہم نے دل تو دیا لیکن دل کو وہ صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، ہم نے دل تو عطا کیا سوچنے کے لیے، اچھی چیزوں کو غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن وہ دل کو کیا کرتا ہے؟ غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے دل والوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا، جس کا دل تو اللہ رب العالمین نے دیا تھا لیکن دلوں سے لا يفقهون بها، وہ اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو وہ غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے۔ ایسے دل والوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ ہماری نگاہیں اگر نیچی نہیں ہوتی، شرم گاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو ایک علاج ہے، آپ شادی کر لیجئے، شادی کر لیجئے، ضرور آپ کی نگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو بلکہ پوری کائنات والوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار، بے مددگار، لاچار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر، اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہماری آخری نبی، آخری لیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع اور فرما بردار ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریفیں کرے کم ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا روزی دینے والا یعنی رازق ہیں۔ لیکن ہم انسان ہونے کی حیثیت سے، ہم انسان ہونے کی ناطے یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے وہ ساری تعریفیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ عزیز بھائیوں، ویسے ہی دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہم کیا پوری کائنات والے مل کر بھی اللہ رب العالمین کی احسانات کو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے
اس چیز کو اپنے کلام مقدس کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر اس کا ذکر کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ہماری نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کی احساناتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی قیمتی نعمت، اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 آنکھیں دی۔ سبحان اللہ۔ ویسے دیکھا جائے تو ہمارا پورا جسم اللہ رب العالمین کا دیا ہوا احسانات ہیں۔ انہی احساناتوں میں سے ہاتھ بھی اللہ رب العالمین کا نعمت ہیں، پیر بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، لیکن انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف 2 آنکھیں ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کی وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ واضح کیا، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہے 2 آنکھوں کو چھین کر، یعنی اللہ رب العالمین کسی کی آزمائش کرنا چاہے، کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہے، کسی کا ایگزام لینا چاہے اور اس کی 2 آنکھیں اللہ رب العالمین چھین لے، اللہ رب العالمین اپنے قبضے میں لے لے، آنکھ کی روشنی چلی جائے اور بندہ اس پر اللہ رب العالمین کی کیا کرے، شکریہ ادا کرے اور اس پر صبر کرے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت تھی، اس کی روشنی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں تھیں اور اس کی روشنی کو اللہ رب العالمین نے جو چھین لیا، یہ بھی اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ تو ایسے بندوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر، جو آدمی آنکھ چلے جانے کے باوجود صبر کرتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت ہے، اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ تو انہی نعمتوں کو آج میں اس خطبہ میں واضح کروں گا، اور بالکل مختصراً کہ آنکھ جب اللہ رب العالمین نے دیا، ایک جب نعمت ہیں، تو کل اس کے بارے میں، کل قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے ضرور پوچھے گا کہ یہ بتاؤ اے انسانوں، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھی، بتاؤ تم نے اس کا استعمال کس طریقے سے کیا تھا، استعمال کہاں کیا تھا، جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں 2 آنکھوں کا استعمال تم نے کیا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں الہاکم التکاثر، اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں، تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو اب جب سوال کرے گا تو ہمیں استعمال کیسے کرنی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کس طرح استعمال کرنے کے لیے کہا، ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، آنکھ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کو اگر دیکھیں کہ نعمت کس کو کہتے ہیں، تو یہ لغت میں احسان کے معنی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا دیا، احسان دیا، ہمیں رزق دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں غنیمت دی۔ تو جب غنیمت دی تو اب استعمال سنیے کیسے کرنا ہے۔ آنکھ کو ہمیشہ نیچی رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھنا ہے، ادھر ادھر تاکنا نہیں چاہیے، غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، سب سے پہلے اس آیت کا خلاصہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مردوں سے یہ خطاب کیا کہ اے لوگوں ذرا سنو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیے اکثر برائی جو ہوتی ہے آج دنیا میں، اکثر فتنہ جو ہوتا ہے دنیا میں، پہلے انہی دونوں آنکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دونوں آنکھوں کو انسان غلط استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ لگاتے ہیں، تب اسی جگہ سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فتنہ کو روکنے کے لیے
سب سے پہلے آنکھ کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کیا مخاطب کیا؟ سنیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے مومنوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے خطاب کیا اور کہا کہ آپ مومنوں سے، مومن مردوں سے یہ فرما دیجئے، مومن مردوں سے یہ اعلان کر دیجئے، مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو رہنمائی کر دیجئے کہ اے لوگوں، آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، نگاہوں کو نیچی رکھے، اور کیا کرے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دو چیزیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کو زنا سے بچانا ہے، تو سب سے پہلے اپنی دونوں آنکھ کو بچانا ہے، پہلے دونوں آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو کیا کہا اس آیت میں؟ اے مومنوں، اپنی دونوں آنکھوں کو، اپنی نظر کو کیا کرو؟ نیچی رکھو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی خلاصہ آگے کیا کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ۔ سبحان اللہ، تم اپنی نظر کو نیچی رکھو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، تمہارے لیے نتیجے میں بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ اس کے بعد کیوں؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، آگے کا جملہ غور کیجئے کہ بے شک کہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے جو انسان اور ہم کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہم جو بھی کام دنیا میں کرتے ہیں، چاہے تنہائی میں کرے، چاہے لوگوں کو سامنے کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے، جیسے بھی کرے، ان کاموں کو دیکھنے والا، ان کاموں کا خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ موجود ہے، ان چیزوں کو ہمیشہ دیکھتا بھی ہے اور اس کا خبر بھی رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اگر ہم نیچی نہ رکھیں گے، شرمگاہ کی حفاظت نہ کریں گے تو اس کا خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، کل قیامت کے دن ہم سے ضرور سوال و جواب کرے گا، ہم سے ضرور پوچھے گا۔ چلیے، پہلی آیت میں تو یہ معلوم ہوئی، سورہ نور کی آیت نمبر یہ 30۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں سے خطاب کیا کہ خالی پردہ یا نظر کو نیچی رکھنا صرف مرد کے لیے ضروری نہیں، بلکہ پہلے مرد کو کہا، اس کے بعد یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں سے بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اے نبی، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے بھی یہ اعلان کر دیجئے کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، تم ایسی زینت اختیار نہ کرو جو مردوں کے ذہن میں آ جائے اور مرد تم کو تاکنے لگے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اس کے بعد آگے کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو زینت خود بخود ظاہر ہو جائے، مثلا ہاتھ، کبھی کبھار چہرہ، اگر ویسے ہی ظاہر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا عورتوں کو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹہ کو، اپنی اوڑھنی کو اپنے گریبانوں میں، اپنے گردانوں میں رکھے۔ معلوم یہ ہوا ان دونوں آیتوں سے کہ نظر کو نیچی رکھنا یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اس لیے اب آگے دیکھیے، یہ جو نظر ہیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر
ارشاد فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سبحان اللہ، یہ جو دل ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں دل بھی دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں بصر نگاہیں بھی دی، اسی طرح ہمیں کان بھی عطا کیا سننے کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے ضرور سوال کرے گا۔ جب سوال کرے گا، اگر ہم ان کو صحیح جگہ پہ استعمال نہ کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اس کا الٹا سنیے، اگر ہم صحیح استعمال نہ کریں گے تو اس کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ اعراف آیت نمبر 179 کے اندر اور خلاصہ کر دیا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تمہیں زبان بھی دی، اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھ بھی دی، اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 کان بھی دیا، لیکن اگر استعمال نہیں کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اچھے جگہوں پر استعمال نہ کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنیے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرما رہا ہے؟ ذرا ترجمہ کے اوپر غور کیجئے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے جناتوں کو اور بہت سے انسانوں کو پیدا ہی کیا، کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے جناتوں کو اور بہت سارے انسانوں کو پیدا ہی کیا، تخلیق ہی اس کی جہنم کے لیے، لیکن اب کس کے لیے؟ اچھے انسانوں کے لیے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے، جو آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہم نے بہت سارے جناتوں کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، لیکن کس کو؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے دل والوں کے لیے جس کو ہم نے دل تو دیا لیکن دل کو وہ صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے دل تو عطا کیا سوچنے کے لیے، اچھی چیزوں کو غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن وہ دل کو کیا کرتا ہے؟ غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے۔ تو لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے دل والوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا، جس کا دل تو اللہ رب العالمین نے دیا تھا، لیکن دلوں سے لا يفقهون بها، وہ اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو وہ غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے۔ ایسے دل والوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے کان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، یا جہنم کے لیے پیدا کیا، لا يسمعون بها، جو اپنی کانوں سے صحیح چیز کو سنتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم کان کو صحیح جگہ استعمال نہ کریں، آنکھ کو صحیح جگہ استعمال نہ کریں، تو یہی آنکھ والے، یہی کان والے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسی 2 آنکھوں والوں کے لیے جن کو ہم نے 2 آنکھیں تو دی، لیکن وہ آنکھوں سے صحیح چیز کو دیکھتے نہیں، لا یبصرون بہا، وہ اچھی چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا واضح کیا؟ اولئک کالانعام، ذرا غور کیجئے کہ ایسے لوگ تو کیا جانور کی طرح، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور کی طرح ہیں۔ کون لوگ؟ جس کو اللہ رب العالمین نے دل دیا لیکن دل کو صحیح جگہ وہ استعمال نہیں کرتا۔ ایسے 2 کان والوں کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے 2 کان تو دیا لیکن وہ اچھی باتوں کو سننے کے لیے نہیں لگاتا۔ ایسے 2 آنکھوں والوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے 2 آنکھ تو دی لیکن آنکھوں سے صحیح چیز کو دیکھتا نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہے۔ اور آگے پھر کہا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی گیا گزرا ہے ایسے انسان جس کو اللہ رب العالمین دل دیا، آنکھ دی، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے صحیح جگہ استعمال نہ کیا،
بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی خراب ہے۔ اولئک هم الخاسرون، بلکہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، بلکہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، بلکہ یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دو آنکھیں دی تو ان آنکھوں کو صحیح جگہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ضرور استعمال کریں گے، صحیح جگہ استعمال کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا۔ اب ایک اور فائدہ کہ نظر کو نیچی رکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ ان چیزوں تک نہیں جائے گی جن چیزوں کو دیکھنا منع ہے، جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے ان تک آپ کی نگاہ نہیں جائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی کسی کو ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ دیکھو۔ کسی کے اوپر اگر پہلی مرتبہ ایک نظر پڑ جائے اچانک، ویسے ہی پڑ جائے بلا ارادہ، تو اس کے بعد دوسری نظر تم نہ ڈالو۔ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ رہے ہیں، علی تم کسی غیر محرم عورتوں کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد یا ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوسری مرتبہ نظر نہ دوڑاؤ، دوسری مرتبہ نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، پہلی نظر اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لیکن دوسری نظر اگر تم نے دیکھ لیا تو اس کا پکڑ ضرور ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ایک اور چیز، نظر کی حفاظت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سڑکوں پر، روڈ پر، راستوں پر بیٹھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر سامنے رکھی جائے تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں یا پرہیز کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات۔ صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا، اے صحابہ کرام، اے لوگوں ذرا غور کرو، ذرا سنو، تم لوگ راستے پر بیٹھنے سے بچو۔ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں چائے کے دکانوں میں، ویسے ہی دکانوں میں، اور ٹائم پاس کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، ایاکم والجلوس بالطرقات، تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو، پرہیز کرو، راستے پہ نہ بیٹھو۔ لیکن صحابہ نے سوال کر دیا، فقالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لنا من مجالسنا بد، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے راستوں پہ بیٹھنا ضروری ہے، ہم اگر راستوں پہ نہ بیٹھے تو ہمارا گزر بسر نہیں ہوگا، دوسرا کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ نتحدث فیہا، ہم راستوں میں بیٹھ کر ایک دوسروں سے کیا کرتے ہیں، گفتگو کیا کرتے ہیں، ایک دوسروں سے باتیں کیا کرتے ہیں، کوئی پلان بنانا ہے تو راستوں میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جب ضروری ہے، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، جب تم انکار ہی کرتے ہو کہ بیٹھو گے، بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو کیا کرو، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، تم راستے کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، آج سن کے جائیے راستوں کا کیا حق ہے، تم راستوں کا حق ادا کرو۔ اگر راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھنا ہی ہوگا تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، راستے کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اب صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، کیا پوچھا، قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستوں کا کیا حق ہے، ہمیں رہنمائی کر دیجئے، راستوں کا کیا حق ہے، راستوں میں بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے، کیا حق ادا کرنا ہوگا۔ اب سنیے کئی حقوق اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر راستوں میں بیٹھنا ہے تو کیا کرو، غض البصر، غض البصر، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ سبحان اللہ، پہلا حق راستوں کا، اگر راستوں میں بیٹھنا ہے، دکانوں میں بیٹھنا ہے، عام سڑک پہ بیٹھنا ہے تو غض البصر، کیا کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ پہلا حق تو ہمیں نگاہیں نیچی کرنا ہوگا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ورد السلام، سلام کا جواب دو۔ آپ راستے میں بیٹھیں گے، لوگ آنا جانا کریں گے، کوئی آئیں گے کوئی جائیں گے، ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے، آنے جانے والوں کا سلام کا جواب دینا ہے۔ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 1 تھا کہ غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ نمبر 2 آنے جانے والوں کا سلام کا جواب دینا۔ اور نمبر 3 ہے والامر وکف الاذی، نمبر 3 کف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، تکلیف دہ چیزوں کو دور
کرنا. ہم راستے میں بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے راستے میں پتھر وغیرہ کانٹا وغیرہ گرا رہے گا تو ہمیں اسے ہٹانا ہے، ہمیں ہٹانا ہی پڑے گا. نمبر 4 کیا ہے راستوں کا حق؟ والامر بالمعروف، امر بالمعروف کا حکم دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا. لوگ راستے میں ہیں، اگر اچھا کام نہیں کرتا، نماز کا وقت ہو گیا، فوراً آپ دعوت دے دیجئے چلیے نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد کاروبار کیجئے. تو نمبر 4 کہ امر بالمعروف کا حکم دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا. اور نمبر 5 کہ والنہی عن المنکر، لوگوں کو غلط چیزوں سے روکنا، لوگوں کو غلط باتوں سے روکنا. آپ راستے میں بیٹھیں گے تو یہ 5 حقوق ضرور ادا کرے. اگر ادا کر سکتے ہیں تو آپ راستے پہ بیٹھیے، ورنہ معاف کیجیے گا راستے پہ بیٹھنا بالکل صحیح نہیں ہوگا. تو ان 4 یا 5 حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہی ہوگا، انہی میں سے ہے راستوں کا حق ادا کرنا. اب آخری چیز، کئی چیزیں لیکن مختصراً، اگر نگاہیں نیچی نہیں ہوتی، بار بار ہم غیر محرم کو تاکتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوسری عورتوں کو تاکتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث سے ہمیں سمجھایا کہ ہماری نگاہیں اگر نیچی نہیں ہوتی، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو ایک علاج ہے، آپ شادی کر لیجئے. آپ شادی کر لیجئے، ضرور آپ کی نگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو شادی کرنے کی، اگر تم نانو نقفہ کی شادی کی، اپنی بیویوں کی خرچہ کی طاقت رکھتے ہو، تو تم کیا کر لو؟ شادی کر لو، شادی کر لو. اگر شادی کرو گے تو ہوگا کیا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ یہ شادی کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، دونوں آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَأَحْسَنَ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شادی کی طاقت نہیں رکھتے، بیوی بچوں کا نانو نقفہ کی طاقت نہیں رکھتے، بیوی بچوں کو کھلا نہیں سکتے، یا ہمارے اندر مردان کی کمی ہے، ایسی حالت میں تب بھی ہماری نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی. ایسی حالت میں کیا کریں؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایسی حالت میں اگر تم شادی بھی نہیں کر سکتے تو فعلیہ الصوم، تم کیا کرو؟ روزہ رکھ لو. اگر روزہ رکھو گے تو اس سے بھی تمہاری جو شہوت ہے، تمہاری خواہشات ہے، یہ کم ہو جائے گی، اس سے بھی تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھیے دونوں آنکھیں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک عظیم نعمت ہے، لیکن نعمت اسی وقت ہوگا جب ہم ان کو صحیح راستوں میں، صحیح چیزوں میں استعمال کریں گے. اسی چیز کو اگر ہم صحیح جگہ استعمال نہ کریں گے تو ہمارے لیے وبال بن جائے گا، ہمارے لیے یہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو تیری نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، آپ کا ہم انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہم شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو پہلے اس بات کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تیرا دیا ہوا نعمت ہے. یہ اللہ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو، ساری نعمتوں کو ہمیں صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر رکھے. اے اللہ، آج کل جو ہم برائی کرتے اسلام کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ، خاص کر ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ جتنی بھی گناہیں ہو سکتی ہے اللہ تو ہماری ساری گناہوں کو بخش دے، ساری گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اقیموا الصلاۃ.